کافی لاؤبالی قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے کہا اچھا اب بتا دیں۔ کہنے لگی مجھے ابھی شادی ہی نہیں کرنی تھی، مجھے آگے پڑھنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا فرسٹ ایئر میں A گریڈ آیا تھا، لیکن پھر آپ کا رشتہ آ گیا۔ میں نے امی سے بہت کہا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن وہ نہیں مانی۔ کہنے لگی اچھے رشتے بار بار نہیں آتے، بس اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کے میں کافی مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے کہا بس اتنی سی بات تھی، آپ مجھ سے سچ بھی کہہ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی تب آپ مانتے ہی نہ۔ مانے تو ابھی بھی نہیں۔ میں نے کہا اوکے آئی پرومس میں آپ کو پڑھنے سے نہیں روکوں گا، آپ جتنا چاہیں پڑھ لینا۔ میری بات سن کے کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، 3 مہینے بعد شادی ہے اور اس 3 مہینے میں کیا پڑھ لوں گی؟ میں نے کہا آپ شادی کے بعد پڑھ لینا، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی شادی کے بعد کون پڑھنے دیتا ہے؟ آپ کی والدہ مجھے کچن کا راستہ دکھا دیں گی، پھر سارے گھر کی ذمہ داریاں مجھ غریب پہ ہی پڑنے والی ہیں، کیونکہ میں گھر کی بڑی بہو ہوں گی۔ مجھے پتہ ہے میرا خواب سچا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میں امی سے کہہ دوں گا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی تم پہ۔ بہرحال میں کافی دیر رجا سے بات کرتا رہا۔ 3 مہینے میں میری اس سے کئی بار بات چیت ہوئی، لیکن وہ بس ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ حالانکہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے کچھ ایسی باتیں بھی کروں جو منگیتر آپس میں کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس اتنی فضول باتیں ہوتی تھیں، میں وہی سنتا رہتا تھا۔ 3 مہینے بھی گزر گئے۔ جس دن میری شادی تھی میں نے شادی والے دن اپنا کمرہ اپنی مرضی سے سجوایا تھا۔ کینڈلز اور گلاب کے پھولوں سے میرا کمرہ ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ دل میں جذبات عروج پر تھے۔ بہرحال جب میں ہال میں گیا تو میری نظریں رجا کی منتظر تھیں، لیکن وہ شاید برائیڈل روم میں تھی۔ نکاح کے بعد اسے میرے برابر میں بٹھایا گیا۔ پھر رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ مجھے ان رسموں کے ختم ہونے کا شدت سے انتظار تھا۔ اللہ اللہ کر کے رخصتی ہوئی۔ گھر جاتے ہی رجا کو میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا، لیکن میرے کزنز، میرے دوست میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کمینوں سے میں کیسے جان چھڑواؤں۔ میں نے نوٹ کیا کہ ان سب لڑکوں میں میرا چھوٹا بھائی حمزہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کہاں تھا۔ بہرحال 1 گھنٹے بعد جب میری والدہ باہر آئیں تو کہنے لگی ارے تم لوگوں نے ابھی بھی تیمور کو یہاں بٹھا کے رکھا ہے، کتنی بری بات ہے۔ چلو تیمور جاؤ اپنے کمرے میں، رات دیکھو کتنی ہو گئی ہے، 1 بج گیا ہے۔ میرا خالہ زاد کہنے لگا ارے خالہ بیٹھا رہنے دینا، ابھی تو رات جوان ہے اور ہم سب ساتھ ہیں۔ کیوں تیمور؟ ویسے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔